اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر قسم کی تعریف و ثنا، ہر طرح کا شکر، تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور قادر ہے۔ نہ کوئی اس کا مشابہ ہے، نہ ہمسر، نہ نظیر۔ نہ کوئی اس کا مماثل ہے، نہ مقابل، نہ بدل۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سمیع بصیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام رحمت کائنات کے لیے، جنہیں رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر شفیع المذنبین کا اعزاز عطا فرما کر راحت المسکین کا شرف عطا فرما کر رحمت للعالمین کا لقب عطا فرما کر اور خاتم النبیین کا تاج پہنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس پیغمبر کی وجہ سے کائنات سے بے شمار کفریہ، شرکیہ اور جہالت کی رسمیں ناپید ہوئیں۔ اس رسول برحق پر بارش کے قطروں سے، درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، آسمان کے ستاروں سے، سورج کی کرنوں سے، چاند کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین محترم، اللہ کے شکر کے بعد میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی مولانا محمد عارف نشاط صاحب کا، احباب جماعت کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام فرما کے آپ دوستو احباب کو یہاں جمع فرما کے میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا شفیق الرحمن ربانی صاحب ان کے خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی
مولانا قاری نعیم الرحمن شیخوپوری حفظہ اللہ اپنی مشہور کن آواز میں آپ احباب کو اپنی معروضات اور گزارشات سے آگاہ و آشنا کریں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا کہ جس عنوان پر آج کی یہ بزم سجائی گئی ہے اسی حوالے سے میں اپنی معروضات اور گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے، جب بھی ذکر حضور ہوتا ہے، کیا کہیں کیا سرور ہوتا ہے۔ ان کی اطاعت میں ہم غلاموں کو بادشاہی غرور ہوتا ہے۔ ان کا نام لبوں پر آتے ہی اس کی رحمتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ قرن اول سے لے کر آج تک حضور کی سیرت پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر لکھنے والا زور قلم صرف کرنے اور پوری محنت و تحقیق کے بعد اعتراف کرتا ہے کہ وہ اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، حالانکہ یہ کتابیں اپنی اپنی جگہ ریسرچ اور ادب کا شاہکار ہیں۔ آپ اہل قلم کے عشق و محبت کا اندازہ کیجئے کہ نثر اور نظم میں ایسی کتابیں بھی بازار میں آ چکی ہیں جن میں پوری کتاب میں ایک لفظ بھی منقوط نہیں ہے، یعنی ساری کی ساری کتاب ایسے الفاظ اور کلموں پر مشتمل ہے جن میں ایک لفظ پر بھی نقطہ نہیں ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھیں، ممکن ہے ایک سطر لکھنا بھی محال ثابت ہو، لیکن سچی محبت بڑے بڑے میدان سر کرا دیتی ہے۔ ادیبوں کی کاوشیں اپنی جگہ، مصنفین کی تحقیقات اپنی جگہ، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار اور کریکٹر کو سب سے زیادہ مستند انداز میں جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی یہ ہزاروں آیتیں در حقیقت سیرت طیبہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں۔ قرآن کریم کو کھولے، قرآن کریم کو پڑھے،
قرآن کریم کا مطالعہ کرے، قرآن کریم کی ورق گردانی کرے، قرآن کریم کو دیکھے۔ قرآن کریم میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبوی میں حال ہے۔ جو قرآن کریم میں نقوش و دوال ہے وہی ذات نبوی میں سیرت اعمال ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے جب میری اور آپ کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ دستک ہوئی، آپ کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی گئی، ماں نے اندر سے سوال کیا کون ہے میرا دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ ماں جی میں آقا کا ایک غلام ہوں، میں رحمت کائنات کا ایک پروانہ ہوں، کیا بات ہے میرے دروازے پہ کیوں آئے ہو؟ ماں جی آپ سے آقا کائنات جناب محمد کی سیرت کے بارے میں سوال کرنے آیا، پوچھنے آیا ہوں۔ ماں نے کہا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں جی میں نے سوچا جتنا آپ رحمت کائنات کی سیرت کو جانتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا۔ کیوں؟ ماں جی اس لیے آپ وہ ہیں جس نے ہمارے آقا کو اگر دن کے سویرے میں دیکھا ہے تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ آپ سے زیادہ نبی کی سیرت کو جاننے والا کون ہو سکتا ہے؟ ماں نے اس کو بڑا مختصر سا جواب دیا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا میرے دروازے پہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم وہیں بیٹھ کے رب کا قرآن کھول لیتا۔ ماں کیوں؟ ماں نے جواب دیا اس لیے کان خلقہ القرآن، اللہ نے سارے قرآن کو محمد کی سیرت بنا دیا ہے۔ سارا قرآن اگر گواہی دیتا ہے تو میرے آقا و مولا، میرے رہبر و رہنما، میرے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی گواہی دیتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں آسمان والے نے کہا مدینے والے جا دنیا میں جا کے لوگوں کو میری ذات کا تعارف کروا۔ لوگوں نے میری توحید کے پرخچے اڑا دیے ہیں، میری توحید کا مذاق اڑا رہے ہیں، میری الوہیت و وحدانیت کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ جاؤ لوگوں کو جا کے میری ذات کا تعارف کرواؤ۔ رحمت کائنات میں جلوہ گر ہوئے نبی یہ کائنات نے کائنات میں آ کے قرآن کریم کے مطابق وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ پہلے
انبیاء کی طرح سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کی توحید سے آگاہ و آشنا کیا، اللہ کی الوہیت و وحدانیت کا سبق پڑھایا، دنیا کو بتایا تمہارا الہ کون ہے، معبود کون ہے، کارساز کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ اس نے آ کے بتایا تمہارا داتا کون ہے، دستگیر کون ہے، غوث اعظم کون ہے، غریب نواز کون ہے، رب نواز کون ہے، لجپال، رنج بخش، گنج بخش کون ہے۔ اس نے آ کے بتایا تمہارا پالنہار کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے۔ اور میرے آقا نے بڑی اذیتیں، تکلیفیں، آلام، دکھ، مصائب برداشت کیے، شیب ابی طالب میں بند ہونا برداشت کر لیا، پشت پہ گندی اوجریاں رکھوانا گوارا کر لیا، گلوئے عطر میں کپڑا ڈلوا کے بل ڈلوانا گوارا کر لیا، بیٹیوں کو طلاقیں دینا گوارا کر لیا، دلوانا گوارا کر لیا، وطن سے بے وطن ہونا گوارا کر لیا، قتل کے منصوبے بنوانا گوارا کر لیا، ساتھیوں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہوں میں ڈلوانا گوارا کر لیا، تختہ دار پہ چڑھنا گوارا کر لیا، سولیوں پہ لٹکنا گوارا کر لیا، مال و دولت، وطن، اعزاء و اقرباء کی قربانیاں دینا گوارا کر لیا، مگر رب کی توحید پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا۔ اور ایک وقت آیا 9 لاکھ مربع میل پر اللہ کی توحید کے پرچم لہرانے لگے، رحمت کائنات نے رب کی توحید کا ہر طرف غلغلہ مچایا۔ آسمان والے نے کہا میرے محبوب جا تو نے دنیا والوں کو میرا تعارف کروایا ہے، اب میں آسمان سے 30 پاروں کی شکل میں قرآن کو نازل کر کے دنیا والوں کو تیرا تعارف کرواؤں گا۔ مجھے بتلاؤ، سوچ کے بتلاؤ، اور جس پیغمبر کی سیرت کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن کو نازل کیا ہو، اس پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے کہانی قصوں کی ضرورت رہتی ہے؟ موضوع اور من گھڑت روایات کی ضرورت رہتی ہے؟ بھی سوچو تو صحیح، کبھی غور و فکر کرو تو صحیح۔ ایسے ہی ماں نے نہیں کہا سیرت کو جاننا چاہتے ہو تو میرے دروازے پہ آنے کی ضرورت نہیں، رب کا قرآن پڑھ لیا کرو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے، میں نے اپنی ماں کے کہنے پر رحمت کائنات کے بارے میں ہر دفعہ قرآن کریم سے ہی سوال کیا ہے۔ رحمت کائنات کے بارے میں میں نے ہر دفعہ قرآن سے ہی پوچھا ہے۔ میں نے ماں کے کہنے پر قرآن کھول کے سامنے رکھا اور میں نے قرآن سے سوال کیا، مجھے بتا۔ کہا پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ میں نے کہا بتا اس کا نام کیا ہے؟ قرآن فوراً بول پڑا محمد الرسول اللہ۔ میں نے سوال کیا اس کے بچپن کے بارے میں، قرآن فوراً بول پڑا الم یجد کا یتیمن فآوا۔
میں نے اس کی جوانی کے بارے میں قرآن سے سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ میں نے اس کے لباس کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ میں نے اس کے ماحول کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ۔ میں نے اس کی گفتار کے بارے میں سوال کیا، قرآن بول پڑا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میں نے قرآن سے اپنے محبوب کے خلق کے بارے میں سوال کیا، قرآن بول پڑا انک لعلی خلق عظیم۔ میں نے اس کی محبت کے بارے میں سوال کیا، قرآن بول پڑا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ میں نے اس کے ادب و احترام کے بارے میں سوال کیا، قرآن بول پڑا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ میں نے اس کی اطاعت کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ۔ میں نے رحمت کائنات کی رحمت کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے اس کی تبلیغ کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ میں نے اس کے جہاد کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین۔ میں نے اس کی رسالت کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں نے اس کی ہماگیری کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ میں نے اس کی عظمت کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا انا اعطینا کل کوثر۔ میں نے اس کے پروگرام کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا فصلی لربک وانحر۔ میں نے اس کی زندگی کے خلاصے کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میں نے اس کی دنیا سے رخصتگی کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا انک میت و انہم میتون۔ اور میں نے اس کی سیرت کے بارے میں سوال کیا، قرآن فوراً بول پڑا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کا مطالعہ کرتے جاؤ، قرآن کی ورق گردانی کرتے جاؤ۔ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں، پارے کی کوئی سورت ایسی نہیں، سورت کا کوئی رکوع ایسا نہیں، رکوع کی کوئی آیت ایسی نہیں، آیت کا کوئی جملہ ایسا نہیں، جملے کا کوئی لفظ ایسا نہیں جو میرے محمد کی سیرت کی گواہی نہ دے رہا ہو۔ ہم نے کیا سمجھا ہے سیرت کو؟ کیا ہے سیرت ہمارے نزدیک؟ ہمیں کیا پتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیسا پیغمبر دیا ہے، کیسا رسول دیا ہے، کیسا نبی دیا ہے؟ خدا کی قسم اس کی ساری زندگی کی بات ایک طرف اور امام کائنات جناب محمد کا صرف نام سامنے رکھا جائے تو وہ اکیلا نام ایک طرف، زندگی کی ساری باتیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں ایسے نبی کو چھوڑ کے ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، آگے پیچھے دیکھتے ہیں، ایسے نبی کی سیرت کے لیے کہانی اور قصوں کا سہارا لیتے ہیں، ایسے نبی کی سیرت کے لیے موضوع اور منکرت باتوں کو
پیش کرتے ہیں. تمہارے آقا کا نام کیا ہے؟ ادھیاں نو میرا خیال ہے پتہ ہے، ادھیاں تے پتہ ہی کوئی نہیں. کیا نام ہے؟ ڈر ڈر کے نام لیندے ہو. فلسطین سے رہندے ہو اور وہ بھی تمہاری طرح خوف زدہ نہیں ہے. وہ بھی سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ایک ایک کا گلا کاٹ دو. گلا کٹوانا گوارا ہے، محمد سے بے وفائی گوارا نہیں ہے. اور ہم آزاد بیٹھ کے نبی کا نام لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. کیا نام ہے ہمارے آقا کا؟ پیار سے کہو کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا انتخاب کیا اللہ نے ہمارے لیے؟ صحیح کہا تھا حسان ابن ثابت نے رضی اللہ تعالی. اس نے کہا لوگوں تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کیسا پیغمبر دیا ہے. وَشَكَّ لَهُ مَنِ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَٰذِهِ مُحَمَّدُ. اور تمہیں اللہ نے پیغمبر بھی وہ دیا ہے کہ اس کا نام بھی اللہ کے نام سے مشتق ہے. عرش والا محمود ہے، فرش والا محمد ہے صلی اللہ. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یہ میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے. ذرا دونوں ناموں کے معنوں پر غور کرو، تمہیں پتہ لگے تم کس نبی کے ماننے والے ہو، کس پیغمبر کی سیرت کے جلسے میں آئے ہو، کس پیغمبر سے تمہارا تعلق ناتا اور رشتہ ہے. خدا کے لیے غور و فکر کرو. محمد اور محمود کا مادہ ایک ہی ہے، مادہ ایک ہی ہے. محمود کا معنی ہے تعریف کیا گیا، تعریف کیا گیا. محمد کا معنی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کی سب سے زیادہ. میں جب دیکھتا ہوں تو حیرانگی سے دماغ میں سوچتا ہوں یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف تو اس کی ہونی چاہیے تھی. اس کا نام محمود، تعریف کیا گیا. اس کا نام محمد، جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی. میں جب سوچتا ہوں نا تو میرا دماغ جو جواب دیتا ہے وہ دل کی تختیوں پہ لکھو، اللہ تو محمد کیوں نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں محمد؟ تیری سب سے زیادہ. فرمایا سنو، میری تعریف انبیاء بھی کرتے ہیں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، محدثین، مفسرین، محققین، مؤلفین، مواحدین، مجاہدین، اتقیاء، اصفیاء، علماء، صلحاء، شرفاء، فضلاء، عمراء، زعماء کرتے ہیں. اور یہ محمد اس لیے ہے کہ اس کی تعریف تو میں خود عرش والا کرتا ہوں. یہ محمد اس لیے ہے کہ اس کی تعریف میں، یہ محمد اس لیے، اس کی تعریف سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ اس کی تعریفیں بھی کر رہا ہے تو عرش والا کر رہا. کتنے خوش قسمت ہو تم، کتنے خوش بخت ہو تم. اس نبی سے ناتا توڑے بیٹھے ہو، اس نبی سے رشتہ توڑے بیٹھے ہو، اس نبی سے تعلق توڑے بیٹھے ہو، اس نبی سے منہ موڑے بیٹھے ہو. کیا ہو گیا ہے؟ اور جس کی تعریفیں پورا قرآن کر رہا ہے، عرش والا خدا کر رہا ہے، اس سے دامن توڑے بیٹھے ہو.
اور ہمیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے۔ اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ، سینے پہ ہاتھ اور مجھے کہاں یاد آ گئے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی، وہ فرمایا کرتے تھے اہل حدیثوں فخر کیا کرو اور سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کرو، چوک میں ہو، چوراہے میں ہو، ایوانوں میں ہو، میدانوں میں ہو، اپنوں میں ہو، بیگانوں میں ہو، یاروں میں ہو، اغیاروں میں ہو، سینے پہ ہاتھ مارا کرو اور مار کے کہا کرو میں اہل حدیث ہوں۔ میں کئی تے نام لینا بھی پسند نہیں کرتے، میں اہل حدیث ہوں۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ کہتے تھے اہل حدیث کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس کے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک سر ہے اور ایک دل ہے، ایک سر ہے ایک دل ہے۔ یہ اس لیے خوش نصیب ہے کہ اس نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے۔ دنیا کو بتاؤ جا کے اہل حدیث کا سر کٹ سکتا ہے، کسی غیر اللہ کے آگے جھک اور اہل حدیث کے سینے میں محمد کے علاوہ کوئی بس نہیں سکتا۔ پھر خوش نصیب ہوئے کہ نہیں؟ اور میں پھر اسی لیے کہا کرتا ہوں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، لیکن ہمارے دل کا طواف کر، اس میں صرف حضور رہتے ہیں۔ ہم نے کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے۔ اور لوگوں دے لینا ہمیں گالیاں، کہہ لینا ہمیں برا بھلا، جو جی میں آئے کہہ لینا، لیکن ایک دفعہ ہمارے سامنے بیٹھ کے ہماری گفتگو تو سن لے، ذرا ہمارا پیغام تو نوٹ کر لے، ہم تمہیں کس طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہمارے پاس گدیاں نہیں ہیں، ہمارے پاس بزرگ نہیں ہیں، ہمارے پاس اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں۔ کیا سمجھتے ہو؟ لکھوی گدی کوئی چھوٹی گدی ہے؟ روپڑی گدی کو چھوٹی گدی ہے؟ غزنویوں کی گدی کو چھوٹی گدی ہے؟ سلفیوں کی گدی کو چھوٹی گدی ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگوں سن لو، ہم تمہیں تمہارے بڑے چھڑوا کر اپنے بڑے نہیں منوانا چاہتے، تمہاری گدیاں چھڑوا کے اپنی گدیاں نہیں منوانا چاہتے، تمہارے دروازوں سے تمہیں ہٹا کے اپنے دروازوں کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ خدا را ہماری معروضات سنو، دل کی تختیوں پہ لکھو، دماغ کی پٹیوں پہ منعکس کرو، ہم تمہیں اس دروازے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس دروازے سے صدیق کو صداقت ملی ہے، اس دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں سے فاروق کو عدالت ملی ہے، عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے، ائمہ کو امامت ملی ہے، ولیوں کو ولایت ملی ہے۔ اس دروازے پہ لے جانا چاہتے ہیں جس دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علامہ طارق محمود جزدانی صاحب،
اب مجھے بتلاؤ لڑنے والوں، ہمیں تان و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں، ہمارا سوال صرف اتنا ہی ہے، وہ دروازہ کیا ابو حنیفہ کا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ امام مالک کا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ امام شافعی کا دروازہ ہے؟ وہ دروازہ احمد ابن حنبل کا دروازہ ہے؟ نہیں، ہم تمہیں جس دروازے کی طرف بلا رہے ہیں وہ آمینہ کے لال کا دروازہ ہے، عبداللہ کے در یتیم کا دروازہ ہے، شیما کے ویر کا دروازہ ہے، ان وہابیوں کے پیر محمد کا دروازہ ہے صلی اللہ۔ اب مجھے بتلاؤ، یہ لڑائی کی دعوت ہے؟ یہ جھگڑے کی دعوت ہے؟ یہ فتنے کی دعوت ہے؟ خدا کے لیے ذرا قریب تو آؤ، دور بیٹھ کے تیر چلاتے ہو، قریب آؤ ہمارے، ہم تمہیں بتلائیں۔ نبی کی سیرت کو سمجھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ بڑا اوکھا کام ہے قرآن پڑھنا۔ رحمت کائنات پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ امام طبرانی معجم الاوسط میں روایت لائے، کیا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ان سے کہو من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، ان سے کہو کیا اللہ اور رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ چاہتے ہو اللہ رسول نہ محبت کی گل رسے ہو تسی ساڈے نال؟ بول دے کیوں نہیں؟ کیا اللہ اور رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا ہے پھر؟ جھنڈیاں لگانی ہے؟ جلوس نکالنے ہیں؟ قمقمے سجانے ہیں؟ آرائشی دروازے بنانے ہیں؟ دیگیں پکوانی ہیں؟ نعرے لگوانے ہیں؟ کیا کرنا ہے پھر؟ کائنات کے امام نے بتایا ہے، ہماری بات نہ مان، ہم اپنی بات تمہیں منواتے ہی نہیں، ہم یہ جھگڑا کرتے ہی نہیں ہے تیرا بڑا ہے کہ ان کا بڑا ہے، ہم کہتے ہیں سارے ہی بڑے ہوں گے، امام ابو حنیفہ بھی بڑے، مالک بھی بڑے، شافعی بھی بڑے، احمد ابن حنبل بھی بڑے، لیکن ذرا سوچ تو صحیح، ہماری دعوت ذرا پلے باندھ تو صحیح۔ ہم کہتے ہیں لوگوں اتنا تو بتا دو ابو حنیفہ کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ حنفیوں نے بنایا ہے۔ مالک کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ مالکیوں نے بنایا ہے۔ شافعی کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ شافعیوں نے بنایا ہے۔ احمد ابن حنبل کو بڑا کس نے بنایا ہے؟ حنبلیوں نے بنایا ہے۔ اور ہم جس نبی کی طرف تجھے بلا رہے ہیں، جس بڑے کی طرف دعوت دے رہے ہیں، سیرت کے نام پہ جلسے کر کے تمہیں مدعو کر رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ بڑا وہ ہے جس کو وہابیوں نے بڑا نہیں کہا، دیوبندیوں نے بڑا نہیں بنایا، بریلویوں نے بڑا نہیں بنایا، کسی اور نے بڑا نہیں بنایا، اس کو بڑا بھی بنایا تو رب نے ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بڑا بنایا۔ لا اس سے بڑا لا کے دکھا، اس سے بڑا لا کے دکھا جس کو قرآن نے بڑا کہا۔ اس بڑے نے کیا کہا؟ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، میرے لاڈلے پیارے بننا چاہتے ہو، فل یقرأ فی المصحف، اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، پیارے بننا چاہتے ہو، قریب ہونا چاہتے ہو اور میرا تعلق چاہتے ہو تو کیا کیا کرو؟ قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن کی ورگردانی کرا۔ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اس لیے سنو ہمارا مسلک، سنو ہماری دعوت، سنو ہمارا پیغام، سنو ہماری آواز، ہماری للکار، پکار، صدا، آوازہ، نکارہ۔ کیوں قرآن کی طرف کیوں بلاتے ہیں؟ ہم قرآن کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟
اس لیے کہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اگر علم ہے، محمد اس کا عمل ہے. قرآن اگر اجمال ہے، محمد اس کی تفصیل ہے. قرآن اگر متن ہے، محمد اس کی تشریح ہے. قرآن اگر واعظ ہے، محمد اس کے واعظ ہے. قرآن اگر ذکر ہے، محمد اس کے مذکر ہے. قرآن اگر ہدایت ہے، محمد اس کے ہادی ہے. قرآن اگر رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے. قرآن اگر نور ہے، محمد سراج منیر ہے. اتنا گہرا تعلق ہے. اس کو پڑھو نا. محبت کے نعرے لگانے سے محبت نہیں ہوگی. محبت، اور جس کو محبت ہوتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پس ڈال سکتا ہے؟ وہ تو تلاش کرتا ہے میرے محبوب کو پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. وہ تو ڈھونڈتا ہے. میں اور آپ بھی ڈھونڈے ہیں نبی کو کیا پسند تھا. کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ چلو آؤ ڈھونڈے نبی کیا پسند کرتے تھے. پتہ ہے مجھے اور آپ کو نبی کیا پسند کرتے تھے؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا بتاؤں؟ نبی کو کیا پسند تھا بتاؤں؟ تاکہ ہم جائزہ لیں ہمیں بھی پسند ہے کہ نہیں، یا ہم نے صرف نعرے لگانے ہیں، یا ہم نے صرف جشن منانے ہیں، یا ہم نے صرف سیرت کے نام پہ جلسے کروانے ہیں. نہیں، آؤ ذرا جائزہ لیں، آؤ ذرا موازنہ کریں. میں نے اپنے آقا کو دیکھا، صحیح البخاری کھول کے دیکھو. میں نے اپنے محبوب کو دیکھا، میں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا. وہ اپنی محبت دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے. مجھے کیا محبوب ہے. کیا کہتا ہے؟ والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ. وہ نبی کہہ رہا ہے، اور مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے رب کے راستے میں شہید کر دیا جائے. مجھے رب کے راستے میں وہ نہیں بولنا شہادت کا مسئلہ نہیں. سوچ لو رسول اللہ کو کیا محبوب ہے، رسول اللہ کیا پسند کرتے ہیں، ہم کیا پسند کرتے ہیں. ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے. ہمیں دنیا محبوب، ہمیں دنیا پسند. حالانکہ قرآن دعائی دے رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. قرآن دعائی دے رہا ہے. ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. او جی جہاد کریں گے تو پھر تو شہید بھی ہونا پڑے گا. اور جنہیں سچی محبت تھی نا، جا صحیح المسلم پڑھ کے دیکھ. جنہیں سچا پیار تھا، جنہیں نبی سے سچی عقیدت و ارادت تھی، جنہیں نبی سے سچی شیفتگی اور فریفتگی تھی، اس نے دیکھا کائنات کا امام شہادت کو پسند کرتا ہے. اس نے نہیں دیکھا میں اگر شہید ہو گیا تو جائیداد کدھر جائے گی، یہ بینک بیلنس کدھر جائیں گے، یہ محلات، کوٹھیاں، بلڈنگیں، بنگلے کدھر جائیں گے، یہ بینک بیلنس کدھر جائیں گے. اس نے نہیں دیکھا. اس نے دیکھا میرے محبوب کو شہادت پسند ہے. اس نے اسی وقت رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے. من سأل اللہ الشہادۃ بصدق، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کھڑا. اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں کچھ نہیں مانگتا. نہ مجھے دولت چاہیے، نہ کوٹھی چاہیے، نہ بلڈنگ محلات چاہیے، نہ بہترین سواری چاہیے. میں دولت کا طلبگار نہیں. اور میرے بندے کیا چاہتا ہے؟
اللہ میں بھی وہی چاہتا ہوں جو میرا آقا چاہتا ہے، مجھے بھی وہی پسند ہے جو میرے محبوب محمد کو پسند ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ وہ اللہ سے شہادت کی موت طلب کرتا ہے۔ اللہ میں شہادت چاہتا ہوں، میں شہادت کا طلبگار ہوں۔ اللہ میں تجھ سے شہادت مانگ رہا۔ اب یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، اس نے مانگنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ ہوا کیا؟ صحیح المسلم میں ہے وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ، میدان جنگ میں شہید نہیں ہوا، اپنے بستر پر اپنی طبی موت فوت ہوا ہے، طبی موت مر گیا ہے۔ صحابہ کو علم ہوا، جنازے میں شریک ہوئے، ساتھ باتیں کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے اس نے بڑی شہادت مانگی ہے، ملی نہیں ہے، بڑا شہادت کا طلبگار تھا، شہادت حاصل نہیں ہوئی۔ آپس میں باتیں کر رہے تھے، یہ فرش پہ بول رہے تھے، رب کی غیرت کو جلال آیا، وہ عرش پہ بول پڑا، جبریل جاؤ میرے محبوب پیغمبر محمد کو بتا کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا بتائیں؟ فرمایا یہ کہہ رہے ہیں بڑی شہادت مانگی ہے، شہادت ملی نہیں ہے، اس کو شہادت کا طلبگار تھا، ان کو کیا پتا ہے؟ علیم بذات الصدور تو میں ہوں، انہیں کیا معلوم ہے وہ کس صدقے دل سے، سچے دل سے اللہ سے موت طلب کر رہا تھا شہادت کی، ان کو کیا پتا؟ فرمایا جاؤ ان کو کہو نبی سے تعلق مجھے اتنا پسند آیا ہے، ان کو کہو کیا ہوا، یہ میدان جنگ میں نہیں گیا، اس کی تلوار کسی دشمن کے گلے پہ یا دشمن کی تلوار اس کے گلے پہ نہیں چلی تو کیا ہوا، ان کو کہو مجھے یہ تعلق ہی اتنا پسند آیا ہے، بلغ اللہ منازل الشہداء، ان کو بتاؤ جس کو کہہ رہے ہو شہادت کی موت نہیں ملی، قیامت کے دن میں اس کو اٹھاؤں گا تو شہداء کی سب سے اٹھاؤں گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار، کہ میرا محبوب موت شہادت کی مانگ رہا ہے، میں کیوں پیچھے رہوں؟ اور شاید اسی لیے رب نے ان کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے، اور اسی لیے میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ساری زندگی صحابہ کی عظمت کے لیے لڑتے رہے، اور لاہوریوں بیگم کوٹ ہمیشہ گواہ رہے گا، اور بیگم کوٹ قیامت کے دن اس زمین نے گواہی دینی ہے کہ نہیں دینی؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین خبریں اگلے گی، اور میں کہتا ہوں یہ بیگم کوٹ کی زمین یہ خبریں اگلے گی کہ اللہ تیرا یہ بندہ احسان الہی ظہیر ساری زندگی محمد کے صحابہ کی عزت کی جنگ لڑتا رہا ہے، ان کی عظمت کی جنگ لڑتا رہا ہے۔ آج گونگے پہلوان جنہوں نے ایک لفظ بھی محمد کے